آج کے زمانے میں نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں. چنانچہ مکہ مکرمہ میں فقہ اکیڈمی کام کرتی ہے, جدہ کے اندر انٹرنیشنل فقہ اکیڈمی کام کرتی ہے, یورپ کے اندر ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی زیر نگرانی, یورپ کے اندر آئرلینڈ کے اندر فقہ اکیڈمی کام کرتی ہے, برطانیہ کے اندر ہمارے استاد ہمارے عالم ہیں مولانا یعقوب اسماعیل منشی, ان کی زیر نگرانی فقہ اکیڈمی کام کرتی ہے, ساؤتھ افریقہ کے اندر فقہ اکیڈمی کام کرتی ہے, یہاں ہندوستان کے اندر فقہ اکیڈمی کام کرتی ہے. اور نئے مسائل جب سامنے آتے ہیں تو ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے. اور بعض دفعہ نیا مسئلہ ایسا سامنے آتا ہے کہ مہینوں نے سال تک غور کرنے کے باوجود بھی وہ مسئلے حل نہیں ہوتے. مثلا دیکھیے آج کے زمانے میں سوال پیدا ہوا اور اتنا گمبھیر سوال ہے, اس کو کہتے ہیں نیشنلٹی. برما کے لوگوں کو وہاں کی نیشنلٹی ختم کر دی گئی, آپ کا ملک ہی نہیں ہے. ان سے پوچھا ہم کہاں کے ہیں, کہا تم دوسرے ملک کے ہو. جس ملک کا ان کو بتایا جا رہا وہ ملک کہتا ہے یہاں نہیں آنا تم. تو بنگلہ دیش کے لوگ کہتے ہیں یہاں مت آنا, برما کے لوگ کہتے ہیں تم یہاں کے ہو ہی نہیں, یہ انسان اب کہاں جائیں گے؟ تو کیا کسی ملک کو نیشنلٹی رکھنے کا حق ہے یا نہیں؟ کیا ہم بین لگا سکتے ہیں کہ دوسرا آدمی ہمارے ملک میں آ کر نہیں بسے گا؟ فرض کیجئے جہاں سے ایک مسلمان چاہتا ہے میں یہاں سے دولت بیچ کر کے مکہ مکرمہ میں جا کے بسوں گا, یا مدینہ طیبہ میں جا کر کے زمین خریدوں گا, وہاں جا کر بسوں گا. وہاں کے گورنمنٹ کہے کہ آپ کو یہاں نیشنلٹی نہیں ملے گی. کیا ان کا یہ فیصلہ اسلامی قانون کے مطابق صحیح ہے یا غلط؟ اگر ہم کہیں گے صحیح ہے تو کیا ان کو کیا حق ہے بین لگانے کا؟ اور اگر ہم کہیں گے غلط ہیں تو ساری دنیا کے مسلمان جا کر وہاں بسیں گے, وہاں رہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی. تو نیشنلٹی کا قانون اسلامی اصولوں کے مطابق کیسا بنے گا؟ فقہ کے بغیر وہ حل ہونے والا نہیں ہے. آج کے زمانے میں ساری دنیا کے اندر شور ہے کہ صاحب جمہوریت. تو اب اسلام کو فیصلہ کرنا ہے کہ جمہوریت کا سلسلہ صحیح ہے یا غلط, ووٹ ڈالنا درست ہے یا غلط, الیکشن لڑنا صحیح ہے یا غلط, اور الیکشن کے ذریعے سے آنے والا انسان اسلامی اصولوں کے مطابق حکمراں بننے کا اہل ہے یا نہیں. حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے, حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اگر ہم فرض کیجئے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہیں گے کہ آپ ووٹ مت ڈالنا کیونکہ ووٹ ڈالنا حرام ہے, تو وہاں کے کافر کہیں گے ہم تو یہی چاہتے تھے, ہم تو پہلے ہی اعلان کر رہے تھے مسلمانوں سے ووٹ کا حق چھین لیں گے تاکہ یہ نمبر 2 کی شہری بن جائیں. اور اگر ہم وہاں کہیں گے آپ ووٹ ڈال سکتے ہو تو ادھر سے بھی غیر مسلم ہوگا, ادھر سے بھی غیر مسلم ہوگا, اس کو ووٹ ڈالیں گے وہ بھی غیر مسلم, دوسرے کو ووٹ ڈالیں گے وہ بھی غیر مسلم. اور ووٹ ڈالنا جو ہے یہ گواہی دینا ہے, اور گواہی غیر مسلم کے حق میں دینا درست نہیں ہے. تو ووٹ ڈالنے کا حکم دیں تو اس میں مشکلات, اور منع کریں گے تو اس میں بھی مشکلات. فیصلہ کون کرے گا؟ تو علم فقہ فیصلہ کرتا ہے.